19 मार्च 2018 دنیا کے آخری سفید گینڈے کی بھی موت ہو گئی۔ اس کا نام سوڈان تھا۔ وہ اپنی نسل کا آخری میل تھا جو کہ اب نہیں رہا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس وقت دنیا میں صرف 2 سفید گینڈے ہی زندہ بچے ہیں اور یہ دونوں بھی مادہ ہیں۔ ان کی نسل اب آگے نہیں بڑھ سکتی۔ آپ کو کیسا لگتا اگر آپ اس دنیا کے آخری انسان ہوتے؟ ان حالاتوں کے قصوروار اور کوئی نہیں، صرف ہم انسان ہی ہیں۔ صرف پیسے کمانے کے لیے ہم نے گینڈوں کی پوری نسل کو ہی مار ڈالا۔ اپنے لالچ میں ہم اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر ہم اسی طرح گینڈوں کا شکار کرتے رہے تو گینڈے دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور ہماری آنے والی نسلیں گینڈوں کو صرف تصویروں میں ہی دیکھ پائیں گی۔ ہم نے صرف گینڈوں کے سینگ حاصل کرنے کے لیے ان کی پوری نسل کو ہی مار ڈالا۔ ایک اندازے کے مطابق غیر قانونی شکاری سفید گینڈوں کے سینگ $50,000 فی کلو کے حساب سے فروخت کرتے ہیں، جس سے ان کی قیمت سونے سے بھی زیادہ بن جاتی ہے۔ سال 2014 میں دنیا میں صرف 7 سفید گینڈے ہی زندہ بچے تھے اور 2015 تک 4 گینڈے زندہ رہ گئے اور چند ماہ بعد صرف 3، ایک نر اور 2 مادہ، اور پھر آخری نر کی بھی موت ہو گئی۔ اس وقت 2 آخری گینڈے کینیا کی اول پیجیٹا کنزروینسی میں مسلح محافظوں کی نگرانی میں رہتے ہیں۔ یہ گینڈوں کی کوئی پہلی نسل نہیں ہے جو ہماری وجہ سے ناپید ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے سال 2013 میں مغربی سیاہ گینڈے بھی ناپید ہو چکے ہیں۔ دنیا میں گینڈوں کی 5 نسلیں پائی جاتی ہیں، جن میں افریقی سیاہ اور سفید گینڈے اور 3 ایشیائی سماترن، جاون اور بڑے سینگ والے گینڈے شامل ہیں۔ اس وقت دنیا میں صرف 66 جاون گینڈے ہی زندہ بچے ہیں۔ یوجنکولو نیشنل پارک جاون گینڈوں کا آخری گھر ہے۔ ہم انسانوں کا لالچ ایک عظیم جاندار کی پوری نسل کو موت کے دہانے تک کھینچ لایا ہے۔ دنیا بھر میں صرف 34 سے 40 کے قریب سماترن گینڈے زندہ بچے ہیں۔ گینڈوں کی پوری نسل ناپید ہونے کے قریب ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گینڈوں کے ختم ہونے سے دنیا میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، سب کچھ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، لیکن یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ گینڈے ایک کی سٹون سپیشیز ہیں۔ کی سٹون سپیشیز ان جانداروں کو کہا جاتا ہے جن کی زندگی کے ساتھ کئی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں۔ ایک کی سٹون سپیشیز کی موت کئی جانداروں کی موت ہے۔ آپ نے یہ تو جان لیا کہ گینڈے ناپید ہونے کے قریب ہیں، تو چلیے اب جانتے ہیں کہ گینڈے اتنے اسپیشل کیوں ہیں۔ سماترن گینڈے دنیا کے سب سے چھوٹے گینڈے ہیں اور سفید گینڈے دنیا کے سب سے بڑے گینڈے ہیں، جو کہ اس وقت بالکل ناپید ہونے والے ہیں۔ گینڈے اپنے پوپ سے ایک دوسرے کو پیغام بھیجتے ہیں۔ یہ سننے میں تو کافی عجیب لگتا ہے، لیکن یہ سچ ہے۔ ہاں، تمام گینڈے کسی ایک جگہ پر آ کر پوپ کرتے ہیں اور اس ایک جگہ پر آ کر دوسرے گینڈے اس پوپ کو سونگھتے ہیں، اور اس سے وہ یہ جان جاتے ہیں کہ دوسرے گینڈوں کی عمر کیا ہے، ان کی جنس کیا ہے اور ان کی صحت کیسی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گینڈوں کی سکن کافی سخت ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر کافی حیرانی ہوگی کہ گینڈوں کی سکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے اور ہم انسانوں ہی کی طرح انہیں سن برن بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گینڈے اپنا زیادہ تر وقت کیچڑ میں گزارتے ہیں۔ گینڈوں کا جسم اور وزن دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت آہستہ چلتے ہیں، لیکن حقیقتاً گینڈے دنیا کے تیز ترین جانوروں میں سے ایک ہیں۔ گینڈے 48 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ گینڈوں کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ 100 فیٹ کی دوری پر موجود کسی بھی جانور یا کسی بھی آبجیکٹ کو گینڈے صحیح سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن قدرت نے انہیں سونگھنے اور سننے کی بے مثال طاقت دی ہے۔ سچ تو یہ ہے دوستوں کہ اس دنیا میں موجود ہر جاندار ماحول کے اندر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور انہی میں سے کچھ جاندار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں کی سٹون سپیشیز بولا جاتا ہے۔ یہ ایسے جاندار ہوتے ہیں جن کی زندگی کے ساتھ کئی زندگیاں جڑی ہوتی ہیں، اور ان کی موت ہمارے ماحول میں بنا زندگی کا بیلنس بگاڑ سکتی ہے، اور گینڈے بھی انہی جانداروں میں سے ایک ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ گینڈے ایسا کیا کرتے ہیں کہ ماحول میں ان کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ رائنوز مینٹین فوڈ فلو۔ گینڈوں پر کی گئی ایک سٹڈی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گینڈے جس جگہ پر ایک بار گھاس کھا لیتے ہیں، اس جگہ پر پہلے سے بھی 20% زیادہ گھاس اگتی ہے، جس سے ہاتھیوں، زیبراؤں، بینسوں اور کئی سارے سبزی خور جانوروں کو خوراک ملتی ہے۔
अगर गैंडे खत्म हो जाते हैं तो ये फूड बैलेंस बिगड़ सकता है। गैंडे अपना ज़्यादातर वक्त कीचड़ में बिताते हैं और इनके चलने से नरम ज़मीन के अंदर गड्ढे बन जाते हैं और ये गड्ढे छोटे कीड़ों का घर बन जाते हैं। गैंडे दिन भर में 50 किलो के लगभग सब्ज़ा खाते हैं और 20 किलो के लगभग पूप करते हैं। इनके पूप में कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं और इनका पूप ज़मीन को जरहेज़ बनाता है। ज़मीन जितनी ज़्यादा जरहेज़ होगी वहाँ उतना ज़्यादा सब्ज़ा उगेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों में गैंडों की तादाद तेज़ी से कम होती जा रही है और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि गैंडों की तमाम नस्लें नापैद होने के करीब हैं और इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। सबसे पहली है हैबिटेट लॉस। इंसान दिन ब दिन अपने शहर बसाता जा रहा है और जंगल खत्म होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे जानवर अपना घर और अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं और गैंडे भी इन्हीं जानवरों में से एक हैं। गैंडों के नापैद होने की एक बड़ी वजह हैबिटेट लॉस है। दूसरी और अहम वजह गैर कानूनी शिकार है। पिछले चंद सालों में गैंडों के सींग हासिल करने के लिए हज़ारों गैंडों का गैर कानूनी शिकार किया गया, जिससे गैंडों की एक बहुत बड़ी तादाद ख़त्म हो चुकी है। आज महज चंद गैंडे ही वजूद बनाए रखने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस वक्त हमें गैंडों की मदद करनी चाहिए तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करके लोगों में अवेयरनेस फैला सकते हैं।